آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فجیرہ کے علاقے میں میزائل گرنے سے تیل کے ایک ذخیرے میں آگ لگ گئی ہے۔ 4 میں سے 3 میزائل اور کچھ ڈرونز انٹرسپٹ کر لیے گئے، مگر اس واقعے میں 3 بھارتی کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دبئی اور شارجہ ایئرپورٹس پہ احتیاطاً پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد عالمی منڈی میں برینٹ آئل کی قیمت مزید 5% فی بیرل بڑھ گئی ہے۔ ایرانی پاسداران نے آبنائے ہرمز کا ایک تازہ نقشہ جاری کیا ہے۔ اس میں متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ اور القوین تک کا ساحل ایرانی اثر و نفوذ میں دکھایا گیا ہے، یعنی ایرانی بحریہ چاہے تو آبنائے ہرمز سے قدرے باہر واقع فجیرہ آئل ٹرمینل سے بھی اماراتی تیل کی ترسیل روک سکتی ہے۔ امارات نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اس کے ایک آئل ٹینکر کو آج 2 خودکش ڈرونز نے نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی کوریا اپنے ایک مال بردار جہاز پہ دھماکوں کی اطلاعات کی بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے اس ایرانی دعوے کی تردید کی ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک جہاز کو آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش سے خبردار کرنے کے لیے ایرانی بندرگاہ جسک کے قریب 2 میزائل داغے گئے ہیں۔ پاسداران کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ خلیج میں داخلے کی کوشش کرنے والے غیر ملکی جنگی جہاز نتائج کے ذمہ دار بھی خود ہوں گے۔ امریکی کمان کا کہنا ہے کہ ہم خلیج سے نکلنے والے جہازوں کو صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ آج امریکی پرچم والے 2 مال بردار جہازوں کو امریکی بحریہ کے پہرے میں آبنائے ہرمز سے نکالا گیا، لیکن پاسداران نے ایک بیان میں اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ خلیج میں اس وقت لگ بھگ 2000 چھوٹے بڑے جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ ان پہ موجود جہازیوں کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان جہازوں پہ اب تک 19 حملے ہو چکے ہیں اور کم از کم 10 جہازی مارے جا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا اعلان کردہ فریڈم آپریشن اپنی جگہ، مگر کچھ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ خلیج عمان میں موجود امریکی بیڑے میں شامل صرف 12 جہاز اس قابل ہیں کہ تجارتی جہاز رانی کو تحفظ دے سکیں۔ البتہ جن جہازوں کو تحفظ درکار ہے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ امریکی بحریہ سمندری سرنگیں صاف کرنے والے خصوصی جہازوں سے گزشتہ برس ہی نجات پا چکی ہے، اور اب جو اکا دکا جہاز ہیں بھی وہ بہت محدود پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں۔ جو ایک جہاں تک میں نے سنا ہے جو 1-2 ان کے مائن سویپرز ہیں جو واقعی ایکٹیو ہیں، وہ اس جنگ سے پہلے انہوں نے ری ڈپلوائے کر کے کہیں اور بھیج دیے تھے۔ مطلب کہ یہ آپ کی سوچ یا لیک آف سوچ تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ایرانی بحریہ جو ہے اس کے سینکڑوں مسلح اسپیڈ بوٹس اور میزائل بردار کشتیاں جو ہیں وہ ہر وقت گشت پہ رہتی ہیں، اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ٹریفک پوری طرح ایرانی نظروں میں رہتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھلا دنیا کی اس وقت کون سی انشورنس کمپنی ہوگی جو ان غیر یقینی حالات میں جہازوں کو پہنچنے والے ممکنہ مالی نقصانات کی ذمہ داری لے گی۔ اس دوران امریکی بحریہ نے ایک ضبط شدہ ایرانی جہاز MV ٹوسکا اور عملے کے 22 ارکان کو پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 15 جہازی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق زمینی راستے سے وطن واپس بھی پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ MV ٹوسکا، جس کے انجن روم کو نقصان پہنچا تھا، ضروری مرمت کے بعد ایران واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ جی، ایک تو اگر ہم اس کو یہ جو توشکا کو واپس کیا ہے اور جو پاکستان نے جو لینڈ روٹس کھولے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب صدر ٹرمپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل سب کچھ پتہ ہے، اینڈ آئی لو پاکستان اینڈ بلا بلا۔ تو ایک لحاظ سے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے ایک طرح سے، کہ چلیں آپ کو ہم کچھ رعایت دے دیتے ہیں۔ دوسری جانب یہ اسٹرائکس بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی کیا نوبت آئی کہ ایران کو ایک تو وہ ایڈنوک کے ٹینکر کو نشانہ بنایا اور پھر اب فجیرہ اور
باقاعدہ UAE کو نشانہ بنایا ہے. تو ایک تو کیا ہے آپریشن فریڈم, ہاں آپریشن انفینٹ فریڈم, کوئی اور فریڈم یا ایسی فریڈم, رکھی فریڈم, رکھی فریڈم. تو آپریشن فریڈم کا جواب ہے کہ سر فریڈم ہم دیتے ہیں, آپ نہیں, رائٹ. دوسرا جہاں تک UAE کی بات ہے, اب یہ تھوڑا سا ہمیں 2-3 قدم پیچھے لینے ہیں. پچھلے ہفتے کیا خبر آتی ہے؟ پچھلے ہفتے خبر آتی ہے کہ متحدہ عرب امارات کہتے ہیں کہ یار یہ اوپیک شوپیک نامنظور, کیونکہ آپ ہمیں تیل نہیں بیچنے دیتے, ہم بہت زیادہ تیل بیچنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اوپیک چھوڑا کیوں؟ کیونکہ آپ تیل بیچنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے یہاں تک. پھر لوگوں نے سوال پوچھا کہ یار آپ بیچ تو دیں, بنا مطلب پمپ تو کر دیں گے, پیدا کر دیں گے, بیچیں گے کیسے؟ اب نئے ہرمز تو بند ہے. جہاں پھر دبئی کا جواب آیا کہ جی 1.5 بلین بیرلز پر ڈے تو فجیرہ ہینڈل کر سکتی اور ہم اس کو 2 یا 2.5 تک لے جائیں گے آگے جاتے ہوئے. جس کے بعد پھر یہ جواب آتا ہے کہ نو سر, فجیرہ بھی آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ تو بیسکلی ناکے بندی کی ناکہ بندی ہو رہی ہے نا یہاں پر. UAE بھی مطلب ایسے حیران کن بات ہے, اور ہم اکثر آف ایئر بھی اس پہ بات کرتے ہیں, اور آن ایئر تو ہم بات کرتے ہی ہیں. آف ایئر تھوڑی سی انفلٹرڈ بات ہوتی ہے, ظاہر ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اس ماحول میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آئی تھنک سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا ہی اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتی اس وقت پر, اس وقت آپ اعلانیہ کہتے ہیں کہ سر ہمارا بھائی ہے اسرائیل اور ہم نے اسرائیل کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے. لٹرلی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے UAE کی. پھر جو موجودہ تنظیمیں ہیں اوپیک, اور نیکسٹ میرا خیال ہے GCC اینڈ عرب لیگ کی بھی باری آئے گی, اس سے آپ اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں ایسے جیسے کہ آپ اپنے آپ کو جغرافیہ سے آزاد کر سکتے ہیں, رائٹ. آپ برابر میں ہیں یار. اینڈ اگین آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس اسرائیل ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. نو ون ان دی ریجن ایون لائکس یو, جو تھوڑی بہت آپ کی الائنسز بن رہی ہیں. تو سمجھ نہیں آتی کہ UAE کیا سوچ رہی ہے, ایران کیا سوچ رہا ہے, وہ تو کافی کلیئر ہے. یہاں پر انہوں نے سگنل دیا ہے کہ جی اس بار ہم نے ویٹ ہی نہیں کرنا, جنگ شروع ہو نہ شروع ہو کچھ بھی ہوگا, ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے برابر میں ہے نا, جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے, ہم نے اس کو تو ایک تھپڑ مارنا ہی مارنا ہے. پچھلے ہفتے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک بڑی مزیدار رپورٹ آئی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ تعلقات تو ہمیشہ ہی قائم رہتے ہیں نا. تو ایران نے سعودی عرب اور عمان کو بتایا بقول اس رپورٹ کو کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو آپ لوگوں پہ تو پھر بھی چلے اکا دکا آ سکتا ہے, بٹ وی ول اینڈ آئی کوٹ ہیویلی ٹارگیٹ دا UAE. یہ اب سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. جی شاہ زیب. دیکھیں آگے تو جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے, لیکن جو ہو چکا ہے اس کا بھی وی ہیو ٹو ٹیک اسٹاک. UAE کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں, امارات کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو 28 فروری کو جب یہ لڑائی شروع ہوئی, امریکہ اسرائیل نے حملے کیے ایران پہ, اس وقت سے لے کے 8 اپریل تک جب سے یہ عارضی جنگ بندی نافذ ہوئی, سب سے زیادہ حملے ایران نے متحدہ عرب امارات پہ کیے. ٹھیک ہے, کوئی 2800 ڈرون اور مسل جو ہیں ان کی بارش UAE پہ خاص ہوئی. ٹھیک ہے, کمپیئر ٹو اینی ادر خصوصی شفقت ہے. تو خصوصی شفقت ہے, خصوصی پیار محبت ہے دونوں کا, جس کا پورا ایک پہلے سے ایک پس منظر ہے. اور وہ پس منظر وہی ہے کہ جب یہ ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے تو اس وقت UAE اور اسرائیل کی جو قربتیں ہوئیں, جو بزنس ڈیلیگیشنز آئے, اسرائیلیوں نے آ کے وہاں پہ بزنس کھولا, یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. اور اسی وجہ سے UAE جو ہے وہ ایک عرصے سے ایک الگ ٹینجنٹ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہے پچھلے مہینے کے اندر کہ ایرانی نژاد جو لوگ متحدہ عرب امارات میں ہیں یا جو شیعہ مسلک کے ہیں, پاکستانی بھی ہیں, کہ ان کو چن چن کر لاسٹ منٹ پہ وارننگ دے کر ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. اب یہ رپورٹس سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں, کئی لوگوں سے آپ نے بھی بات کی ہے, میں نے بھی بات کی ہے. ہم یہ اندازہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی اسپوریڈک کوئی لو لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا یہ باقاعدہ کسی پالیسی کا حصہ ہے. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو UAE کا جو الگ راستہ لے رہے ہیں, وہ چاہے وہ اوپیک والی بات آپ نے کی, چاہے وہ ایران سامنے کھڑا ہوا ہے, ملک کے اندر جس طرح سے آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں, یہ پوائنٹ کرتا ہے کہ ان کا پورا ایک اسٹریٹجک ری شفٹ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ
मशरक़ वस्ता विल नेवर बी द सेम अगेन आफ्टर दिस वॉर। तो उसमें एक जो बड़ा जो हमें एक खलीज नज़र आ रही है वो ये है कि देखिए खलीज में मुत्तहदा खलीज। इमारात की कशीदगी सऊदी अरब से बढ़ रही है, ईरान आपके सामने खड़ा हुआ है, आप अक्रॉस कई मुल्क छोड़कर, अरब मुल्क छोड़कर आप इसराइल के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहे हैं और फिर रीजन में इंडिया के साथ आप बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अलग जो इनका एक एक्सेस है, हमारे लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं। मेरा ख्याल है बिल्कुल कि है। हमें, मैं ये देख रहा था कि हमारे रिवायती तौर पे 50 साल से ज़्यादा के करीबी ताल्लुकात हैं। अभी भी बहुत सारे तारकीन वतन हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ रहते हैं। ठीक है, कर्जा उन्होंने मांगा, हमने वापस कर दिया। आखिर ना आखिर तो कर्जा देना ही होता है ना। उन्होंने दौरान जंग मांग लिया तो चले हमने वो कर दिया। हमारा रोल ये रहा इस पूरे जंग में कि हम चूंकि डिफेंस पैक्ट में आ गए सऊदी अरब के साथ, हमने ईरान से भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उधर आप ज़्यादा फोकस ना करें। ईरान ने हमारी बात रखी। हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट यूएई के बारे में नहीं की, ना ही हमारा उनके साथ इस तरह का कोई डिफेंस पैक्ट है। तो ये चीज़ें जिस तरह से अब रीअलाइन हो रही हैं, हमारी ख्वाहिश मेरा ख्याल है ये होगी नेशनल लेवल पे कि यूएई, ठीक है थोड़ा सा गैप भले आता है लेकिन हमारे ताल्लुकात बहुत डीप हैं, पहले के भी हैं, वो इंटेलिजेंस लेवल पे भी हैं, माशी लेवल पे भी हैं। वो हम इसको एक टेम्पररी पॉज या एक टेम्पररी कोल्डनेस के तौर पे देख लें, लेकिन ये ताल्लुकात इंतहा से जाके ख़राब ना हो, इसे हमें मेंटेन करना है रीजन में, क्योंकि हमारी एक दोस्ती की एक हिस्ट्री रही है। अच्छा, आई विल एग्री, लेकिन हाँ मैं आप दोनों का जो है जहन पढ़ना चाहता हूँ इस मामले में कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं और सबसे आपने लड़ाई भिड़ाई की हुई है, किसी से मुक्की लात हुई हुई है, किसी से गालम गलोच हुई हुई है, और आप जो तीसरे मोहल्ले में बदमाश रहता है उसके बल पे वहाँ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमन सेंस, अगर ये कोई इंडिविजुअल का हो मसला तो उसे समझाया जा सकता है कि यार ये तू क्या कर रहा है। अब एक पूरी रियासत अगर इस एटीट्यूड में है तो कोई मेथड तो होगा इस मैडनेस में। यार ये तो सवाल है ना यार, और ये है बात जो नहीं समझ में आ रही। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म्स में ही देख सकता हूँ कि एक, अच्छा अक्सर ये देखते हैं कि एक इंसान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी होती हैं, तो एक ही इंसान में एक एहसास से कमतरी भी हो सकता है और एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हमेशा देखते हैं कि यार सऊदी अरब को हमें बड़ा भाई तस्लीम करना पड़ता है, वो है भी जो है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो हकीकत बदलना चाह रहे हैं। आई मीन जो यमन में, सोमाली लैंड में वगैरह वगैरह, इसको करने का आपको क्या फ़ायदा है? यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और 2/3 अक्सरियत से और सारे इख्तियारात सदर के भी मेरे पास हों। हाँ, ख्वाहिश रखने में कोई जुर्म नहीं है। हाँ। लेकिन मारूजी हालात क्या कह रहे हैं कि इवेंचुअली आपने अडियाला ही जाना है। नहीं, अडियाला जाना भी बड़ी बात है, उसके लिए भी मेरा कोई मकाम होना चाहिए हाँ, तभी जाऊंगा ना अडियाला है। जाना। देखो अगेन आई मीन अगर हम तो ये क्या नफ्सियात है यार, अनलेस के वो कोई ऐसी चीजें जानते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप पेपर पे देखें, हाँ, तो अब जो फॉर एग्जांपल जो शाहजेब बात कर रहा था, राइट, आई 100% एग्री। हम कोई नहीं चाह रहे कि हमारी कोई एक स्टेट ऑफ वॉर हो या एक स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे चाहते या ना चाहते हुए चीजें उस तरफ जा रही हैं, इन द सेंस कि यूएई के अगर 2 जुमलों में मैं फॉरेन पॉलिसी को सम अप करूं, नेवर बैक डाउन, डबल डाउन। ठीक है, कि मतलब जैसे कोई जवारी है ना, वो उसने 500 की चाल की, उसने 1000 की, उसने कहा मैं 10,000 की डालता हूं। They have to keep raising the stakes। लेकिन इसके लिए आपकी कमर भी तो मजबूत होनी। यार ये मसला है ना। अब देखो अगेन, मुझे याद है कि यमन से MBS ने कहा था कि 1 हफ्ते में अपने दस्ते निकाल लो, 3 दिन में निकाले थे जी, क्योंकि MBS ने जाकर उनके दस्तों पर बॉम्बिंग भी जो भी था। हाँ। और दूसरी जानिब लीबिया में इनके फुटप्रिंट्स हैं, सीरिया में हैं, सोमालिया में हैं, यमन में हैं, सूडान। लेकिन एक धमकी के बाद, वो भी हमसाये की धमकी के बाद, उन्होंने 3 दिन में अपना एक फौजी निकाल लिया था। तो इसका मतलब है कि आपको ये तो पता है ना कि आपका साइज क्या है, औकात हाँ, क्या है, लेकिन फिर अकड़ का है। लेकिन उसके बावजूद जो आई मीन अगेन, ये अब 100% तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स नहीं है, आप तस्दीक कर भी नहीं सकते, लेकिन वहां से यमन से जो आवाजें आ रही हैं कि अभी भी कुछ ग्रुप्स की फंडिंग जारी है। चलो ठीक है, ये आगे निकल गए थे ना, इन्होंने तो बाकायदा मिलिट्री इक्विपमेंट लैंड कर दी सऊदी अरेबिया की साउथ में। यार अभी हद होती है ना, इट्स अ बिट मच। हाँ जी, अगर हम ये समझना चाह रहे हैं, जो वसत का सवाल है, तो रॉयल फैमिली के रॉयल एम्बिशंस, ये
یہ بات ان کے جو معاشی مفادات ہیں یا جو چیزیں وہ دیکھیں نا، افریقہ تک دور دور جا کے انوالومنٹ سامنے آئی ہے یو اے ای کی. الزامات ہیں جینوسائیڈ میں حصہ لینے کے، وہاں پہ ملیشیاز کو پیک کرنے کے. یہ جو رول یو اے ای کا سامنے آیا ہے، میرا خیال ہے کہ پچھلے 7-8 سال میں یہ خاموشی سے پہلے یہ چلتا رہا، اب کھل کے سامنے آ گیا. اب ان کی کیا سوچ ہے بس بحیثیت ایک چھوٹے ملک کے، جبکہ آپ کی اپنی لوکل اماراتی پاپولیشن جو ہے وہ بہت کم ہے، آپ کا پورا ملک تارکین وطن سے چلتا ہے، آپ کے یہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ سمجھیں کہ بلیک منی بھی ہے بہت، ہمارے یہاں سے بھی جاتی ہے دنیا بھر سے، رشینز کا پیسہ وہاں پہ آیا ہوا ہے، ایرینینز کا پیسہ وہاں لگا ہوا ہے. آپ نے جو اب تک اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا تھا کہ ہم ایک سیف ہیون ہیں، آپ آگے، اور ہم یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں پہ سیکیورٹی ہے، آپ کو ہم ایک ویسٹرنائز ماحول بھی دے دیں گے، آپ آ کے موجے کریں یہاں پہ. اس وجہ سے یورپ سے، بہت سارے ملکوں سے، ہمارے یہاں سے بھی لوگ جو ہے وہاں جا کے رہ رہے تھے. لیکن اس کو داؤ پہ لگا کے اٹ کی ناٹ جسٹ بی کہ جی وہ اسرائیل سے قربتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ باقی میں سب سے ہمیں جھگڑا کرنا ہے. کوئی یہ ہے ذہن، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رائل فیملی کے اپنے جو مفادات ہیں، یا جو ان کا اوور ایمبیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں. ہاں، اوور ایمبیشن پھر لے ڈوبتا ہے. ہاں، لے ڈوبتا ہے. مگر کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے نا کہ میں اگر اوور ایمبیشن، یا تو یہ ہے کہ میں غریب تھا، مجھے امیر بننا تھا، اب میں امیر ہو گیا، اب مجھے اب مجھے بادشاہ بننا ہے، میں سڑک پہ کلاشنکوف لے کے چلاؤں گا. ہاں وہ بھی سونے والی. چلے سونے والی. بہرحال وقفہ لے